الرحیم۔ آپ دوستوں سے پیار بڑی درخواست ہے کہ ہمارے چینل اور ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں کو شیئر کریں کہ یہ محبت بڑی نشانی ہے آپ کی ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباح کام یعنی پاک اور اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا مستحب عمل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ ممنوع اور ناجائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے، بلکہ ایسا ممنوع کام کرنا ہی ممنوع ہے، اور حرام فعل کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی صورتوں کی شروع میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہاں صورت کا جز نہیں، اس لیے نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ البتہ صورت نمل میں نماز میں پڑھی جائے تو تلاوت کی جا رہی ہو تو وہاں بطور جز آیت تلاوت کی جائے گی، کیونکہ وہ جز ہے آیت کا۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن جلد اول صفحہ 41 پر حاشیہ ساوی الفاتحہ منقول ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ شیخ ابو العباس علی احمد علی بونی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن عیسوی 1225 اپنی عربی تصنیف شمس المعارف الکبریٰ واللطائف العارف، جس کا اردو ترجمہ جناب مولانا اقبال الدین احمد صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس ترجمہ کو فرید بک ڈپو میٹا محل جامع مسجد دہلی نے شائع کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اسرار اللہ تعالیٰ نے وحیدت یعنی جمع یا سپرد کیے ہیں، ان کو جو شخص معلوم کر لے وہ آگ میں نہیں جل سکتا، یعنی جو فرد اس کے درود اور وظائف تسبیح و عملیات پڑھے۔ نیز یہ کہ جو شخص اس کے دفق یعنی تویز کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ بھی نہیں جل سکتا۔ علم العداد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 ہیں۔ تویز و عملیات کے شائقین انہی عددوں کے ذریعے کام لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ عددوں کی تاثیر کے قائل نہیں، وہ انہیں لا حاصل کہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کی سورۃ الجن کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْصَنَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بہرکیف اگر آپ عددوں کی تاثیر اور عملیات کے متعلق تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو علم العداد کے جید علماء کرام کی شائع ہونے والی علم العداد اور عملیات و تویزات کی مایہ ناز کتب کا مطالعہ کریں۔ ہم یہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد فیوز و برکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شمس المعارف الکبریٰ واللطائف العارف اردو ایڈیشن صفحہ نمبر 66 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جائے وہ ناتمام ہوگا، یعنی ادھورا انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور روایت بھی نقل ہے کہ ایسا کام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جانے والا کام ابتر ہوگا، یعنی اس میں برکت نہ ہوگی۔ ابتر کے لغوی معنی ہیں بگڑا ہوا، آوارہ، ردی، بدحال، خراب، خستہ، دم کٹا اور بد چلن، یہ سب ابتر لفظ کے معنی ہیں، یعنی کہ پرگندہ، منتشر، بے ربط، لنڈا، لنڈ وغیرہ۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر جو کتابیں اور ما قبل نازل ہونے والے اصحاف صحیفہ جات جو تھے، ان سب کے معنی کا مجموعہ قرآن میں موجود ہے، اور سارے قرآن پاک کا معنی و مطالب فیوز و برکات کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور اس سورۃ فاتحہ کے فیوز و برکات کا مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔
البتہ میں یہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روحانی مقولات سے اس کے روحانی مقولات جو ہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور ان سے کام لینے کا طریقہ اور عمل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ کی مرضی ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی اس عمل سے اپنی ذات کے لیے کام لینا چاہتے ہیں تو یہ عمل بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 7 یوم کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے عمل بن کر دوسرے لوگوں کو تعویذ لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو یہ عمل بلا ناغہ 40 روز نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ بعد ازاں اس تعویذ کے عمل بن جائیں گے۔ جائز کاموں کے تصرف کے لیے اجازت ہے۔ عمل کے لیے کوئی ایسی مخصوص جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں شور و غوغا نہ ہو۔ ہلکی سی خوشبو لگا کر نماز عشاء کے بعد صف یا مصلی پر ایک سفید رنگ کا پاک و صاف کپڑا بچھا کر اس پر آپ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ پاس ایک پانی کی بوتل اور کوئی میٹھی چیز مثل گڑ، شکر یا چینی رکھ لیں اور انتہائی اطمینان قلب سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر کے آپ پانی اور چینی پر دم کر لیں اور کپڑے کو لپیٹ کر کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ سارے عمل میں یہی کپڑا استعمال کرنا ہے۔ بعد 7 یا 40 یوم آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 8ویں روز حسب توفیق بچوں میں کوئی شیرینی بانٹ دیں۔ پھر کسی مناسب وقت پر کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ شریف کا مکتوبی نقش لکھ کر کام میں لائیں۔ عدوں والا نہیں، مکتوبی نقش لکھنا ہے آپ نے۔ ذیل کا نقش لکھنے کی آبی چال خانوں میں جو سرخ رنگ کے ہندسے ہیں یہ نقش کی چال ہے۔ آپ نے نمبروں کی چال کے حوالہ سے نقش پر کرنا ہے۔ یہ نمبر اصل تعویذ میں نہیں لکھنے۔ مثلا پہلے خانہ میں بسم اللہ لکھنا ہے اور دوسرے میں اللہ، تیسرے خانہ میں الرحمن اور چوتھے میں الرحیم لکھنا ہے، نئے قلم اور نئی سیاہی سے۔ یہ تعویذ تسخیر و فتوحات جائز محبت میں اپنی طرف کسی کو کسی کی طرف میل کرنا ہو تو نیچے لکھی ہوئی عبارت میں فلاں بن فلاں کی جگہ طالب کا نام اور والدہ بغرض فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب کا نام ماں والدہ لکھیں۔ باقی عبارت اس طرح لکھنی ہے۔ تعویذ خوشبو لگا کر لیمینیشن کر کے طالب اپنے پاس رکھے اور مقصد کی تکمیل کا ذہن میں کبھی خیال رکھے۔ کھلے عام دل میں بسم اللہ شریف کا ورد کرتا رہے۔ نقش جو لکھنا ہے وہ آگے لکھا ہے چال سمیت، اس کو ملاحظہ کریں۔ تعویذ پر کرنے کی چال جو ہے سرخ خانوں والی میں ہے اور اصل تعویذ کا ہر خانہ چال کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے اوپر سے سیدھے خانے نہیں گننے 1 2 3 4، بلکہ جس طرح نمبر لکھا ہوا ہے پہلے خانے میں پہلا وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ، اور دوسرا جہاں 2 نمبر لکھا ہے وہاں پہ اللہ لکھنا ہے، تیسرا جہاں پہ خانہ نمبر لکھا ہے اسی خانے میں رحمان لکھنا ہے۔ اسی طرح اینڈ والا جو خانہ 4 نمبر بانتا ہے چال کے حساب سے وہاں رحیم لکھنا ہے۔ تو نیچے عبارت لکھنی ہے الحب یا سہجیل بغرض فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ نے مطلوب کا نام لگانا ہے۔ اگر لڑکی ہے یا عورت ہے تو بنت لکھنا ہے بن کی جگہ، اور بحق یا بدو یا بدو یا بدو، اتنی عبارت لکھنی ہے۔ تو اس کو بس موم جمع کر کے اپنے پاس رکھے۔ مقصد نیک ہوگا تو انشاءاللہ کتنا بھی کڑا یا مشکل معاملہ ہوگا، یا کوئی جائیداد ضبط ہوئی ہے یا کوئی ویسے اپنا معاملہ ایسا خراب ہے کہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بسم اللہ شریف کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھیں اور اس کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ حکیم افتخار حسن راولپنڈی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔